السلام علیکم، میں ہوں آپ کی چوتھی جماعت کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم بلند خوانی کریں گے سبق حکایت سعدی کی۔ سبق نمبر 14، سبق حکایت سعدی۔ پہلے ہم کچھ اہم الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ شرمندہ یعنی شرمسار، حکایات یعنی کہانیاں، احسان یعنی مہربانی، اختیار یعنی اپنانا، اتفاق یعنی اچانک۔ احسان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکری کو لے کر جا رہا تھا۔ بکری کے گلے میں پٹا اور رسی تھی۔ بکری سر جھکا کر یعنی سر کو اپنے نیچے کر کر اس نوجوان کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ میں نے نوجوان سے کہا، تم اس بکری کے گلے میں رسی باندھ کر اسے پکڑا ہوا ہے، اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، لیجئے میں رسی کھول دیتا ہوں۔ رسی کھولنے کے بعد بھی بکری اچھلتی کودتی اس نوجوان کے پیچھے چلتی رہی۔ میں بہت حیران یعنی دنگ ہوا کہ یہ بکری کہیں اور کیوں نہیں بھاگ جاتی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ نوجوان اس بکری کو روز دانہ اور چارہ کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، خیال یعنی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ بکری اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ پیراگراف ہے آپ کا، ہمسایوں کے حقوق یعنی پڑوسیوں کے فرائض۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے محلے کے دکاندار کی شکایت یعنی شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سامان مت خریدا کرو، یہ تو سامان یعنی چیزیں، یہ تو بہت مہنگا سامان بیچتا ہے اور سامان اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا سامان دکھا کر خراب سامان بے ایمانی سے دے دیتا ہے۔ بے ایمانی یعنی جھوٹ بول کر جو ہے اور ایسے سامان کو غلط طریقے سے بیچتا ہے۔ شوہر نے بیوی کی بات غور سے سنی اور کہنے لگا، اس بیچارے نے ہماری امید یعنی بھروسہ پر اپنی دکان یہاں کھولی ہے، اگر ہم لوگ ہی اس سے سامان نہیں خریدیں گے تو کون خریدے گا؟ اس بیچارے دکاندار کو معاف کر دیں۔ ہمیں نیک لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ راہ یعنی راستہ، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس کی اصلاح یعنی درستی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ بے ایمانی کرنے سے بچ جائے، یعنی وہ جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ بول کے سامان دینے سے بچ جائے۔ اگر ہم اس کی امید یعنی بھروسہ پورا کریں گے تو اللہ ہماری امید پوری کرے گا۔ پیارے بچوں، اب آپ کا تیسرا ٹاپک ہے اللہ کا شکر، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرنا، ادا کرنا کیسے چاہیے۔ اگر ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا یعنی کہ ہاتھ پاؤں اور آپ کے جسم یعنی کہ کوئی بھی ہمیں جو ہے بیماری نہیں دی، ہر چیز سلامت دی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی چیز کی کمی ہوتی تو ہم جیسے اگر ہمارے پاؤں نہیں ہوتے تو ہم چل نہیں سکتے، اگر ہماری زبان نہیں ہوتی تو ہم بول نہیں سکتے، اگر ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے تو ہم کام نہیں کر سکتے، اگر آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب جیسے اس چیپٹر میں ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک بار میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور نئے جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں بے بسی پر پریشان یعنی غمزدہ تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا۔ شکایت یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کر رہا تھا۔ ایسے ہی ننگے پاؤں چلتے چلتے میں مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب کیا کرتے ہیں، وہ جب مسجد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاؤں نہیں ہیں مگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو جو ہے میں بہت شرمندہ ہوا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔
اب کیا کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں اس شخص کے پاؤں نہیں ہیں، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی شرمسار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پاس ہر نعمت موجود ہے اور میں پھر بھی ناشکرہ پنا کر رہا ہوں۔ تو وہ فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اگر میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، وہ معافی مانگ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے میرے پاؤں تو دیے ہیں، اگر جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، پاؤں سے میں چل تو سکتا ہوں۔ تو اس نعمت پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔